ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم جنگ احد کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں نے جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی جو شہادت ہوئی، جو ایکچوئل بیٹل کے واقعات تھے وہ ڈسکس کیے تھے، اور اس میں جو صحابہ اکرام ان کی شہادت جن کی ہوئی ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، خاص طور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انجریز ہوئی ہیں، جو ان کے آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، جو ان کے زخم لگے ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کی پوری کلاس میں۔ کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا جو کہ صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا تھا، یا جو ایک آپ کہیں کہ عام زندگی میں ایک عام انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ بحیثیت انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی اسٹیٹس ہے جو ایک انسان کا، ان کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو بھی بھوک پیاس وہی لگتی ہے، ان کی بھی آپ کہیں کہ خواہش نفس وہی ہیں جو ایک عام انسان کی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں بدرجہ، اگر ہم دیکھیں درجے کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آج تک اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ چہیتے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے موسٹ بیلیوڈ پرسنالٹی اگر اس دنیا کی بات کریں، اس کائنات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو۔ تو اب ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ وہی ڈسکس کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجریز ہوئی ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب خالد بن ولید کا جو آپ کہیں جو جتھا تھا وہ دوسری سائڈ سے جبل العینین تھا اس کی طرف سے آ کر کے اس نے آپ کہیں انویٹ کر دیا تھا، اور مسلمان جو تھے دونوں طریقے سے بیچ میں پھنس گئے تھے، آگے بھی مشرکین کی آرمی تھی اور پیچھے بھی مشرکین کی آرمی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیچھے تھے، ان کی کیمپنگ پیچھے تھی، ان کے ساتھ چند صحابہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کے ان کو الرٹ کرنے کی کوشش کی، جو صحابہ اکرام بیچ میں رہ گئے تھے، جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ تو اتنا زیادہ الرٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتھا جو آ رہا ہوتا ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کے رسول اللہ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک جتھا نکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا مین فوکس یہی تھا کہ محمد کو ختم کرو اور محمد کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ تو ادھر سے ایک جتھا جو رسول اللہ کی طرف اٹیک کرنے کی طرف بڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف روایت میں آتا ہے کہ 9 صحابہ رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت رہ کیا گئے تھے ہی رسول اللہ کے پاس اس وقت، باقی جو سے زیادہ آگے جنگ کر رہے تھے۔ تو ان میں جو وہ 9 تھے اس میں 2 تو جن کا نام ہمیں پتہ ہے آتا ہے، زیادہ تر روایتوں میں ملتا ہے، سعد بن ابی وقاص تھے ایک رسول اللہ کے ساتھ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں بھی لگتے ہیں، اور جو دوسرے تھے وہ تھے طلحہ ابن عبید اللہ، دونوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 انصاری صحابی تھے۔ ان انصاری صحابیوں کا نام نہیں آتا اس میں جتنی بھی روایتیں میں ملتی ہیں، لیکن یہی آتا ہے کہ 7 انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جتھا بڑھ رہا ہے اور کافی بڑا جتھا ہے وہ جو اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار میں ان کو نہیں ختم کر سکیں، ان سے نہیں لڑ سکیں، تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ کو سجیسٹ کیا، جو کہ پلان بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نعوذ باللہ اگر کوئی کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جو ہم آپ کہیں کہ ہمارے فیور میں نہیں ہو، انفیوریبل سچویشن ہو جاتی ہے، تو ہم جو یہ احد پہاڑی ہے اس کی طرف کو اسکیپ کر سکتے ہیں، اس کی طرف ریٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی، اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ کہیں کہ قدر اللہ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری صحابیوں کو اپنے ساتھ روک رکھا تھا کہ جب ریٹریٹ کرنے کی بات آئے گی تو احد کو انصاریوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سے آرام سے چڑھائی کری جا سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے وہیں رہ رہے تھے، ان کا آنا جانا تھا اس کے اندر، اور کچھ ایسے آپ کہیں کہ اسکیپ روٹس تھے یا اس کے اندر کیوز بنی ہوئی تھی، غاریں بنی ہوئی تھی پتلی پتلی، جو صرف اور صرف انصاریوں کو ہی پتہ تھا، اور وہی اس کے اندر آپ کہیں کہ لے کر کے جا سکتے تھے، اس کا راستہ وغیرہ انہیں کو پتہ تھا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریٹریٹ کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم احد کی پہاڑی پر چڑھ کر کے ابھی اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے پھر وہاں سے لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ریٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں پیچھے، تو جتھا وہ بہت بڑا کافی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو آ ہی جائے گا جتھا پورا ایک دم سے اوپر، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون تم میں سے جائے گا جو ان سے جا کر کے لڑے، اور جو لڑے گا ان سے جا کر کے تو اس کا جنت میں میرے پڑوس میں ایک گھر ہوگا۔ تو جتنا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہوتا ہے تو ایک انصاری صحابی فوراً نکل کر کے جاتے ہیں اور وہ جا کر کے ان سے لڑتے ہیں، اور اس حد تک لڑتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے پیچھے جانے کا صحابہ رسول اللہ کو، اور یہ جو 6 انصاری بچے ہیں اور 2 سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، ان کو پیچھے جانے کا موقع مل جائے تو وہ کچھ وقت تک لڑتے ہیں، اور پھر وہ جب بڑا جتھا تھا ایک آدمی کتنا لڑے گا تو وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کون آگے جائے گا، اور جو آگے جائے گا اس کو جنت کی بشارت ہے اور جنت میں میرا پڑوس کی بشارت ہے۔ تو ان میں سے ایک صحابی اور آگے جاتے ہیں، وہ جا کر کے لڑتے ہیں۔ یہ کرتے رہتے ہیں رسول اللہ، ہلکے ہلکے ریٹریٹ کرتے رہتے ہیں، اور مطلب حتیٰ کہ 7 انصاری جو تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی نہیں بچتا ہے، صرف رسول اللہ رہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رہتے ہیں وہاں پر، اور طلحہ بن عبید اللہ رہتے ہیں وہاں پر۔ اب یہ جو ہے آپ کہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے اس وقت بہت، کیونکہ تیر انداز تھے، بہت زبردست، شروعاتی کلاسز میں بتا چکا ہوں، تو وہ تیر چلا رہے تھے بہت تیزی کے ساتھ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف سے آپ کہیں قریش کی طرف سے تیر آ رہے تھے وہ گر رہے تھے آس پاس آ کر کے، تو رسول اللہ ان کو اٹھا کر کے دے رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، وہ جو آپ کہیں تیر تھے۔ اور ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے اور متفق علیہ روایت ہے وہ، اور بہت اپنی صحت کے حساب سے بہت صحیح روایت ہے وہ۔ اس میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ان کو اتنی بڑی فضیلت تھی ایک چیز کی جو کسی بھی صحابی کے، مجھے نہیں لگتا، شاید میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ فضیلت کسی اور صحابی کی بھی ہو، ایون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شاید نہیں ہو فضیلت۔ اور اس میں وہ فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تیر اٹھا کر کے دیتے ہوتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جو تیر چلا رہے ہوتے ہیں اور جو مشرکین آ رہے ہوتے ہیں ان کو مار رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریز بولتے ہیں جو کہ آپ کہیں عربک کا بہت کامن سا فریز تھا، وہ تھا فدا کا ابی و امی، کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان، اے سعد تیر چلاؤ تیر چلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، اور انسپائر کرنے میں اتنی بڑی بات بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی روایت میں، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہو، میرے علم میں نہیں ہو، لیکن آج تک میں نے ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کے لیے دونوں کو استعمال کر رہے ہوں، فدا کا ابی و امی۔ ایسی تو روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ فدا کا ابی، کہ میرے والد تم پر قربان، یا فدا کا امی، کہ میری ماں تم پر قربان، لیکن دونوں کو جمع کر کے دونوں کو قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کسی صحابی کی فضیلت میں، تو یہ صرف اور صرف ہمیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہی ملتا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص جو تھے اس چیز پر بہت خوش بھی ہوا کرتے تھے، فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مطلب اتنے بڑے فضیلت سے نوازا ہے کہ فدا کا ابی و امی۔ لیکن صحابہ اکرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمومی طور پر یہ چیز، یہ الفاظ، یہ فریز جو تھی وہ بہت بولا کرتے تھے، ہمیشہ یہی بولا کرتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ کچھ کویسچن کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا ہوا کرتا تھا تو وہ یہی کہا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہمیں نہیں پتہ، آپ ہی بتائیے ہمیں اس چیز کے بارے میں، یا کچھ بھی پوچھنا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ، صحابہ اکرام کی طرف سے تو ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہو، لیکن رسول اللہ کی طرف سے ایک ہی کیس میں ملتا ہے، اور وہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب اسی میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب وہ 7 انصاری جو تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ایک شخص جو تھا اس کی طرف سے، جو مشرکین مکہ تھے ان کی طرف سے ایک شخص بہت تیزی سے آگے کو آتا ہے، تو طلحہ بن عبید اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھ کر کے اس سے لڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور بہت حد درجے تک لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ ان کے آپ کہیں کہ ہاتھ میں تلوار پر ایک کٹ لگتا ہے، اور وہ کٹ ایسا لگتا ہے کہ ان کی انگلیوں میں بہت گہرا زخم ہو جاتا ہے۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ انگلیاں کٹ گئی ہوتی، اس کو مار دیتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ انگلیاں کٹ ہی گئی ہوتی تو زیادہ آسانی ہوتی، اور مطلب بالکل کٹ گئی ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوروے اڑ گئے ہوتے میرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنتے ہیں، سوچے اتنی انٹینس بیٹل ہو رہی ہے، اتنی خطرناک سچویشن ہے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کہیں کہ کلچرنگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کہیں ہدایت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر کے کہتے ہیں کہ طلحہ کاش تم نے اگر یہ کہا ہوتا بسم اللہ کے نام سے، تو تم دیکھتے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوتا، اور تمہیں فرشتے اپنے آپ کہیں کہ ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیتے اور سارے لوگ تمہیں ہوا میں اٹھا ہوا دیکھتے۔ تو جو بھی تکلیف آئے، مطلب ایک طریقے سے کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے ان کو کلچرنگ، کہ کوئی بھی تکلیف آئے تو اس پر اف بھی مت کہو یا کچھ غلط الفاظ مت استعمال کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ہی نام لو۔
اور پھر دیکھو کہ تم اگر تم صبر رکھو گے اس چیز کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا زیادہ نوازے گا، کتنی زیادہ فضیلتیں دے گا۔ تو وہ بتاتے کہ اگر تم یہ بسم اللہ کہتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ایسے اٹھا لیتا اوپر کو، اور جو لوگ ہوتے وہ تمہیں دیکھتے اوپر آسمان پر اٹھتا ہوا۔ یہ جو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ان کے بارے میں اس جو جنگ احد ہوئی اور خاص طور سے جو یہ موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کا، کہیں بہت ان کے لیے فضیلتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم الگ الگ کتابوں میں دیکھیں تو الگ الگ جو آپ کہیں کہ علماء اکرام گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، انہوں نے حضرت طلحہ کی فضیلت میں کافی سارے آپ کہیں اسٹیٹمنٹس جمع کیے ہیں، اور خاص طور سے اس جنگ میں اس واقعات کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے، جب ساتوں صحابہ انصاری جو تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو طلحہ بن عبید اللہ ہی آگے بڑھتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جو سامنے سے جتھا آتا ہوتا ہے، اور ان سے اتنا لڑتے ہیں کہتے ہیں کہ مطلب ان کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پیرالائسز ہو گئے، پیرالائز ہو گئے ان کا ہاتھ، اور بالکل مطلب ان کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، ان کی انگلیاں جو تھیں بہت سیویئرلی انجرڈ ہو جاتی ہیں، تلوار کا ان کے وار لگتا ہے، کٹ لگ جاتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بہت زیادہ، ایون تلوار پکڑنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے آپ کہیں کہ الگ ہی ہیروئزم، جو جنگ احد ہے نا اس کے اندر الگ ہی ہیروئزم کا ایک آپ کہیں کہ مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، بہادری کا ایک مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کہیں بریوری کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا محبت کا آپ کہیں کہ واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک ایگزامپل دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حاکم میں بھی ہمیں ملتی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس جنگ میں ان کے اوپر 35 سے 40 زخم ان کی جسم پر لگے تھے، آپ کہیں کہ الگ الگ تلوار کے بھی اس میں زخم تھے، نیزوں کے بھی اس میں زخم تھے، تیر کے بھی اس میں زخم تھے، اور پتھر جو اس میں الگ الگ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پتھروں سے بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا رسول اللہ کے اوپر جب وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے پہاڑی کے اوپر مشرکین، تو الگ الگ طریقے کے 35 سے 40 الگ الگ زخم آتا ہے کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی باڈی پر اس جنگ میں صرف لگے تھے ان کے اوپر، اور ایون اس روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی انگلیاں ایسی ہو گئی تھیں جیسے پیرالائزڈ ہو گئیں، ان کے اوپر مطلب بالکل جان ہی نہیں بچی، بے جان ہو گئی تھی، بالکل لقوہ مار گیا تھا ان کی انگلیوں کو۔ اور ایک بخاری کی ایک روایت ہم دیکھیں تو بخاری میں ایک روایت ملتی ہے ہمیں، اس میں قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے جو ان کا ہاتھ تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دیکھا تھا بعد میں، اور وہ بالکل پیرالائز ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، مطلب اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا بالکل، اس حد درجے تک انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا، اتنی درجے تک انہوں نے تلوار بازی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، اور ابن ہشام جو کہ سیرت کی شروعاتی کتابوں میں سے اس میں بھی اس روایت کو لیا گیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زندہ شہید کو دیکھنا ہے اس دنیا میں، زندہ شہید کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے اس دنیا میں، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ مطلب بالکل مارٹیر ہو ہی گئے تھے، مطلب جس حساب سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے اس دنیا میں اس روح ارض پر چلتے ہوئے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ بہت ہی بڑی فضیلت ہے آپ کہیں، جو شہید کا مرتبہ ہے وہ سب سے بلند مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمیں ابو داؤد الطیالسی میں بھی ایک روایت ملتی ہے اسی جنگ سے متعلق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی احد کے بارے میں بات کی جاتی تھی ان کے والد کے سامنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور جب کبھی بھی احد کا ذکر نکلتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو طلحہ کا دن تھا، اٹ واز طلحہ's ڈے، کہ طلحہ ابن عبید اللہ کا ہی آپ کا ہیروئزم کا دن تھا، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا، اور اتنا بڑا ہیروئزم انہوں نے دکھایا تھا، طلحہ کا ہی دن تھا وہ تو جنگ احد جو ہے۔ اب سوچیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کریں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اسی میں وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پوئٹری بھی لکھی تھی، شاعری بھی لکھی تھی ان کے لیے، اس جنگ احد میں جو انہوں نے اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کہ ڈیفینڈ کیا تھا ان کو بڑھ چڑھ کر کے۔ اور عرب کا یہ عمومی طور تھا کہ جب کسی چیز کو مطلب خوشی ہوتی تھی کسی چیز سے اور خوشی کو ظاہر کرنا ہوا کرتا تھا تو پوئٹری کیونکہ ان کے یہاں آپ کہیں کہ پیک پر تھی، اور ہر جو زیادہ تر اچھے لوگ تھے ان کو پوئٹری بہت اچھے سے آتی تھی، تو وہ پوئٹری میں ہی اپنے آپ کہیں کہ ایموشنز کا جو تھا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے جو کہ بہت خوبصورت روایت ہے، اور اس میں وہ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کافی آگے کیے تھوڑے، جب جنگ ختم ہونے لگتی ہے اور صحابہ اکرام رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں سارے صحابہ اکرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو پوچھتے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بھائی کو جا کر کے دیکھو طلحہ ابن عبید اللہ کو، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے زیادہ زخم لگے ہوئے ہیں۔
تو اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا احساس تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کتنے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اور کس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کو ٹریٹ کیا جائے، ان کے جو زخم ہیں ان کو دیکھو پہلے. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جو ایگزامپلس ہیں نا، صحابہ کرام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم صرف کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو مانا بھی کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے. اب تک میں اس طریقے کی کافی واقعات سنا چکا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگا ہوا، ان کو بھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے بھائی کو دیکھو، اس کو زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے کا ایک بہت مشہور واقعہ جنگ قادسیہ کا، جب آپ کہیں کہ بہت انٹینس بیٹل تھی، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے. تو وہاں پر جو آپ کہیں کہ جنگ کے بعد جو باڈیز پڑی ہوئی تھیں، انجرڈ تھے بہت سارے صحابہ کرام، تو ان کو پانی، ایک صحابی گرے ہوئے ہوتے ہیں، انجرڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ شدید طریقے سے، وہ پانی مانگتے ہوتے ہیں، تو ایک صحابی ان کے پاس پانی لے کر کے جاتے ہیں، بس پلانے ہی والے ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے پانی کی آواز آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پانی. تو وہ جو صحابی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پلانے سے پہلے ان کو دو، تمہارے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے اور ان کو پانی پلا کر کے مجھے دینا. جب ان کے پاس لے کر کے جاتے ہیں تو پھر تیسری طرف سے آواز آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو دے دو پانی لے جا کر کے، ان کو زیادہ ضرورت ہے. جب ان کے پاس تک جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو شہید ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ سیویئرلی انجرڈ ہوتے ہیں، بچ نہیں پاتے ہیں. پھر ان کے پاس واپس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس جب آتے ہیں واپس تو یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو وہ جو صحابہ کرام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع میں ایز ایگزامپل مانا کرتے تھے. اب اس میں سوچیے کہ ہماری اگر سائیکالوجی کو دیکھا جائے تو اس طریقے سے کہ ہم سوچتے کہ ہاں جلدی سے ایک گھونٹ مجھے پلا دو، پھر ان کو دے دینا بھاگ کر کے، ان کو بھی دے دو، ان کو بھی دیکھو، اور وہ بھی پی کر کے کہتے کتنی دیر لگ رہی ہے، مجھے ایک گھونٹ پلا دو پھر ان کو دے دینا. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل دیکھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ جو سب سے بہترین پرسنالٹی ہیں اس کائنات کی، جن کو سب سے زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے، جن کو سب سے زیادہ آپ کہیں کہ اگر چوٹ لگی ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو جا کر کے پہلے دیکھو. انہوں نے اس طریقے سے کلچرنگ کی تھی صحابہ کرام کی، تو انہوں نے اپنے آپ کہیں کہ رگوں رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچرنگ بسی ہوئی تھی ان کے اندر. اب دیکھیں جب یہ کیوس ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام آپ کہیں کہ بچھڑ جاتے ہیں ایک طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے 7 انصاری وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ادھر آگے آپ کہیں کہ بہت زیادہ کیوس ہو جاتا ہے، تو سب لوگ آپ کہیں اسکیپ کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر سے جاتے ہیں. اور اس میں سے سب سے پہلی سب کی یہی ہوتی ہے فکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان میں ایک صحابی تھے قتادہ ابن النعمان، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. انصاری صحابی تھے اور بنو اوس سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پاس ہوں گے، آس پاس ہی ہوں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایرو سے آپ کہیں کہ جو ان کے پاس تیر تھے، تیر کمان سے اپنی پروٹیکٹ کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ تیر چلاتے ہیں. اور جب ان کے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ جیسے یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو بالکل رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی تیر سامنے سے رسول اللہ کے آ کر کے نہیں لگے. اور تیر جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں آسمان سے، دیکھیے پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ بہت باریک پتلے ہوتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، وہ بہت تیزی سے ایک دم آ کر کے بس سیدھے لگتے ہی ہیں. اسی وجہ سے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، اور تیر اندازوں سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں اسی چیز کی وجہ سے کہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آ کر کے تیر لگ جائے گا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی باڈی سے شیلڈ سے پروٹیکٹ کرنے لگا، اور جو آرمر ان کے سامنے تیر آ رہے تھے وہ بالکل رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں پر لیتے رہے. تو اسی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتنی تیزی سے آیا اور مجھے کچھ نہیں اچانک سوجا، اور میں نے اپنے چہرے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی، اور وہ تیر آ کر کے سیدھا میری آنکھ میں لگ گیا. اور اس چیز کو بہت تکلیف ہوئی ان کو جب ان کے یہ لگا، تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تکلیف کیا ہوگی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے رونے لگے، روحاسہ سے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، قتادہ نے تیرے نبی کو پروٹیکٹ کیا ہے اپنے پوری باڈی سے، اپنی باڈی کو شیلڈ بنا کر کے، ڈھال بنا کر کے تیرے نبی کو پروٹیکٹ کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دے، اور ان کا جو تیر ہے وہ نکالتے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اپنے لعاب دہن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ لگاتے ہیں، جو ان کا سلائیوا تھا رسول اللہ کا وہ لگاتے ہیں ان کے اوپر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ جو تھی میری بالکل ٹھیک ہو گئی اور پہلے سے بہتر دکھنے لگا. مطلب دونوں آنکھوں میں مجھے کلیئرلی فرق پتہ چلتا تھا کہ جس میں تیر لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی. اب دیکھیے یہ وہ معجزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو صحابہ کرام نے ہی ایکسپیرینس کیا.
آج کے زمانے میں ہم کسی سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کہیں بہت ریشنل سے لوگ ہیں ان کو بہت عجیب سی لگیں یہ چیزیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایک آدمی کی جو آنکھ چلی گئی اور پھر وہ آنکھ جو ہے صرف اور صرف ایک آپ کہیں کہ سلائیوا لگانے کی وجہ سے واپس آ گئی، اس میں تو آپریشنز بہت زیادہ کرنا پڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام سے ریلیٹڈ ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں۔ اب کہیں کہ ایک صحابی کی تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے پیر کی، بالکل جیسے ایک کے اوپر ایک چڑھ جاتی ہے، اگر ہم کہیں تو اس کو جڑنے میں سب سے زیادہ وقت لگے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر مطلب اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں ان کی ٹانگ پر اور اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہ بالکل ویسے ہی جڑ جاتی ہے جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اور جو صحابی جو آئے تھے جو جنگ میں لڑ رہے تھے، جن کی ٹانگ ٹوٹی تھی، وہ پھر سے چلنا بالکل نارملی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ان کو دیکھیے ماننے کے لیے سب سے بڑی بات ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اس میں ایمان لانا ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ان تینوں چیزوں پر ایمان ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر یہ چیزیں جو ہیں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں، بونی پڑ جاتی ہیں اس کے آگے۔ اگر ریشنلی ویسے ہی دیکھیں گے تو بہت عجیب سی لگیں گی یہ چیزیں، لیکن جب ان تینوں چیزوں پر ایمان ہو جائے گا جو کہ اس سے کافی درجے بڑی ہیں، جو ایکسٹرا آرڈینری ہیں۔ آپ کہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا نا، جب معراج پر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پر گئے تھے تو ابو جہل نے جا کر کے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات میں یہاں سے شام گیا ہوں، سیریا گیا ہوں اور رات میں ہی واپس آ گیا ہوں تو تم کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو میں جھوٹا کہوں گا، میں مانوں گا نہیں اس کی یہ بات کہ کوئی اتنا لمبا سفر ایک رات میں کیسے طے کر سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے، جو مہینوں کا سفر ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا دوست جو ہے محمد وہ یہی کہہ رہا ہے، اب کہو اسے جا کر کے جھوٹا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہوگا، ٹھیک ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہو؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات جھوٹی ہوگی اگر کوئی کہے گا تو تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، ان کی اب سوچیے فہم پتہ چلتا ہے، ہمیں دین کی فقہ پتہ چلتی ہے، جبکہ شروعاتی دور ہے، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کلچرنگ بھی نہیں کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کہیں کہ گاڈ گفٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر فقہ کا جو سمجھ ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے اس سے زیادہ بڑی چیز پر ایمان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب کے وحی آتی ہے اور فرشتے لے کر کے آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ماننا زیادہ، اگر تم سمجھو تو یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ جب اس کو ہم نے کنسیڈر کر لیا تو پھر یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے ایک کن کہنے سے ساری چیزیں خود آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں، کریشن ایکس نہیلیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مطلب کریٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مطلب پرسنالٹی اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکتی، کتنے بڑے بڑے سائنٹیفک اچیومنٹ ہو گئے، لیکن یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اس سے پہلے اشیاء کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بالکل مطلب کسی کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے۔ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلیو تو ہے، کچھ بھی نہیں تھا پھر ایک دم دھماکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فیکون کہہ دے گا تو ختم ہو جائے گی۔ تو سوچیے پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تھوڑی سی معجزاتی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں سب سے آپ دیکھ لیجیے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کا اس چیز پر بالکل ایمان ہوگا، لیکن جو لوگ غیر مسلمان ہوں گے، ایتھیسٹ ہوں گے، وہ ان چیزوں یا ریشنل سوچنے والے بہت زیادہ ہوں گے، وہ ان چیزوں پر اتنا زیادہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ اب اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انجریز ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم لگے ہیں، تو اس میں الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آتے ہیں، کچھ میں آتا ہے کہ ایک زخم رسول اللہ کے لگا، کچھ میں آتا ہے دو، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے، اور ابن اسحاق میں ان تینوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ ایک زخم جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تینوں جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہی لگے تھے۔ ایک زخم جو تھا، ایک انجری جو تھی، وہ عتبہ ابن ابی وقاص جو تھا، آپ دیکھیں کہ جس کو قدر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہو، کہ ایک بھائی جو ہیں سعد بن ابی وقاص، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا بھائی جو آپ کہیں کہ مشرکین کی طرف سے آیا اور بدترین کام کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آمادہ ہے۔ تو عتبہ بن ابی وقاص جو ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کر کے مارتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر لگتا ہے، اور جو ان کا ہونٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آ کر کے لگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شدید زخم پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی انجری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور دوسری انجری جو تھی وہ اس میں آتا ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، کچھ روایتوں میں الگ نام آتا ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے عتبہ بن ابی وقاص جو ہے وہ تیر چلاتا ہے، ایرو مارتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ تیر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں لگ جاتا ہے آ کر کے سیدھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیفٹ جو تھا آپ کہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیک میں آ کر کے یہ ٹھوڑی ہے یہاں پر آ کر کے گھس جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پار نکل جاتا ہے، دانتوں کے اندر جا کر کے پھنس جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہوئی ہوگی، کہ وہ تیر آ کر کے پورا پار کر کے، ایسا نہیں ہے کہ کٹ لگا کر کے گر گیا نیچے، وہ پار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر لگ جاتا ہے، پورا اندر گھس جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک آپ کہیں تکلیف کا اف تک نہیں نکلتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی میں ایک روایت اور آتی ہے کہ عبداللہ بن شہاب ہوتا ہے، ایک آپ کہیں مشرکین کی طرف سے آتا ہے، اور وہ اسٹرائکنگ ڈسٹینس میں آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب پہنچ جاتا ہے، اور جو تیر لگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ نہیں رائٹ سائڈ پر لگے تھے رسول اللہ کے، یہاں جو لوور جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آ کر کے لگے تھے تیر، اور جو یہ عبداللہ بن شہاب تھا جب وہ اسٹرائکنگ ڈسٹینس پر ہوتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ وار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اتنے میں ابو طلحہ ابن عبید اللہ جو تھے وہ وہاں ہوتے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن جس طریقے سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ڈھال سے، وہ ان کی ڈھال پر لگ کر ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے رسول اللہ کے، ہو سکتا ہے اس نے گردن پر حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ ڈھال پر لگ کر تھوڑا سا ڈیفلیکٹ ہوتا ہے، اور اوپر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپر جو ہے، یہ جو آپ کہیں کہ جو ہڈی ہوتی ہے بالکل اس میں آ کر کے لگتا ہے، اور وہ تلوار جو ہوتی ہے وہ آ کر کے لگتی ہے، اور وہ رسول اللہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پچھلے زمانے میں جو ہیلمٹ ہوا کرتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی کڑیاں پڑی ہوا کرتی تھیں، تو وہ ان کڑیوں پر لگتا ہے، اور اتنی فورس ہوتی ہے اس کی تلوار کے اندر کہ وہ کڑیوں پر لگنے کے بعد وہ جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہڈی جو یہاں پر جگہ ہوتی ہے اس میں گھس جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ پھنس جاتی ہیں وہیں، اور آپ سوچیں کہ تکلیف کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے کہ ایک دو تیر یہاں پر روایتوں میں آتا ہے، کسی روایت میں آتا ہے کہ ایک تیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا ہوا ہے اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اتنی تیزی کے ساتھ آ کر کے تلوار لگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کڑیاں گھس گئی ہیں اندر بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بھی بار اف تک نہیں نکل رہا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ آپ کہیں کہ ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں اس چیز سے ان کی طرف کو دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں یہ کہہ دیتے ہیں، ایک الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایک آپ کہیں کہ بات کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون کو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جو اپنے نبی کو مارنے پر آمادہ ہے، اپنے نبی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ اور آپ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومنلی کیریکٹر دکھاتا ہے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بحیثیت انسان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے، اور جو ایک انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فیلنگز تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تقویٰ اور لیول اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ ان سب پر کنٹرول بہت زیادہ اچھے سے رکھا کرتے تھے، لیکن اس طریقے کے واقعات ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اپنے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شیطان ہو گئے یا ہم بہت ہی برے ایول انسان ہیں۔ ایموشنز ہیں انسان کے اوپر، کبھی کبھی ایموشنز جو ہیں بہت آپ کہیں کہ کنٹرول پا لیتے ہیں انسان کے اوپر، اس سے کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ کرے گا، اتنی گرفت کرے گا کہ اللہ معافی نہیں کرے گا، کہ معافی ہی نہیں مانگتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو یہ رسول اللہ کی آپ کہیں کہ ہیومنلی کیریکٹر کی ایک سائڈ تھی، اور اس چیز کو جو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلچرنگ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے منع کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ وہ جو یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو یہ قتل کرنے پر آمادہ ہے، تو ہدایت کی اس پر رسول اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ آپ کہیں کہ اس کا جو جواب زیادہ تر جو اس جنگ سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ سورۃ آل عمران میں ہی ہیں، اس میں سورۃ آل عمران میں 128 آیت میں اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے۔ اب یہ پہلا موقع تھا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے غصہ کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کلچرنگ کتنے خوبصورت انداز میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 128 میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس معاملے میں لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا اس معاملے میں، او یتوب علیہم او يعذبهم فإنهم ظالمون، it is up to Allah to turn to them in mercy or punish them for indeed they are wrongdoers۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر رحم کرے، اپنا کس کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کس کے اوپر اپنا غضب ڈالے اور کس کو اللہ تعالیٰ پنش کرے اور کس کو ہدایت نہیں ہو۔ مطلب آپ سوچیں کہ پیور توحید اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نچوڑ کر کے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے
عزیز سب سے چہیتی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کی، سب سے لونگ پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کو، جن سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ آیا توحید کا، خاص طور سے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہدایت ہوگی ان لوگوں کو، غصے میں کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہدایت ہوگی ان لوگوں کو جو اپنے نبی کو مارنے پر آمادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں آپ کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ کی کوئی کنٹرول نہیں چلے گا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے اور کس کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے۔ اور دیکھیں ہوا بھی یہی ہے اس چیز کے اندر۔ خالد بن ولید آئے تھے، خالد بن ولید مارنے پر آمادہ تھے، اور عمرو بن العاص بھی تھے، اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ان سب کو ہدایت ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ غصے کی اظہار تھا اس سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو پتہ ہے کس کو گائیڈ کرے گا کس کو نہیں کرے گا، اور اللہ کو یہ پتہ بھی تھا کہ انہی میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو گائیڈ کرے گا اللہ تعالیٰ جن کو اسلام کی طرف، اور وہ پھر اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے۔ تو آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید کتنی پیورلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں دخل نہیں دی ہے کہ آپ کسی کی ہدایت کے لیے، آپ کسی کی جو آپ کہیں کہ ہدایت نہیں ہونے پر آپ کا کوئی فیصلہ چلے گا، یہ صرف اور صرف پیورلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی چیز آتی ہے، کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ نارملی اگر ہم پڑھیں تو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن نہیں کی، اور نہیں کی تو کیوں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیوٹک سچویشن میں تھے، جس خطرناک ڈینجرس سچویشن میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریٹیکل سچویشن میں، وہاں سے اللہ کی مدد کے علاوہ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا کہ ایک وہ جو مشرکین ان کا اتنا بڑا جتھا آ رہا ہے اور صرف 2-3 لوگ وہاں پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اس میں اور سعد بن ابی وقاص کی ہمیں کچھ روایتیں ایسی ملتی بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر احد میں حفاظت کی ہے، بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور سعد بن ابی وقاص کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ، کیونکہ وہی تھے وہاں پر، وہ اور حضرت اللہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ موجود، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے دیکھا جو کہ پیور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنا زیادہ پیور وائٹ آج تک میں نے کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ 2 پیور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آگے پیچھے پروٹیکٹ کرتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ہم نے کہیں پر بھی ان کو نہیں دیکھا، صرف اس جنگ میں ان لوگوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ اینجلس تھے، فرشتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروٹیکشن کر رہے تھے۔ اور اس طریقے کی اور بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور وہ جو میں نے کہا کہ یہ قدر اللہ تعالیٰ کا قدر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ انجریز پہنچنا تھیں، یہ تکلیف سے گزرنا تھا، اور رسول اللہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ماڈل ہیں، تو اس طریقے سے اس تکلیف سے گزرنا بھی ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ کوئی یہ کویشچن اٹھا سکتا تھا، یہ کویشچن کر سکتا تھا کہ تمہارے نبی نے تو بڑی آسان زندگی گزار دی، بڑے مزے کی زندگی گزار دی، ان کو تو کبھی ان تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تکلیف سے گزرے، اور یہ میں پہلے ہی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں، جب شروعات میں مکہ میں جو آپ کا آزمائشیں چل رہی تھیں، ٹارچر چل رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اب دیکھیے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ کا ریومر ہے، افواہ بھی اڑ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے، اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک آپ کا مشرکین کی طرف سے آیا ہوتا ہے عبداللہ ابن قمیہ، اور وہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے، تو مصعب بن عمیر جو ہیں آپ کا کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتے جلتے تھے، اور عبداللہ بن قمیہ نے بہت زیادہ دیکھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1-2 بار ہی دیکھا ہوگا، اور اس دن جو آپ کہیں چادر پہنے ہوئے تھے مصعب بن عمیر، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دی ہوئی پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ دونوں ہی چیزوں کو اگر مکس کریں تو وہ جب قتل کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اور وہ آوازیں مارتا ہوا بھاگتا ہے خوشی میں، اور وہ جو شخص تھا وہ تھا بھی جھوٹا، اپنے آپ کہیں کہ بات بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، تو وہ آوازیں مارتا ہوا، شور مچاتا ہوا خوشی میں بھاگتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کر دیا۔ تو وہ جو تھا آپ کہیں کہ ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے بہت ہی آپ کہیں ڈس ہارٹننگ سچویشن ہو جاتی ہے، ان کے مورالز گر جاتے ہیں جب وہ لوگ سنتے ہیں، اور جو مشرکین تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جو تھے ایک طریقے سے بکھرنے بھی لگتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ جو تھے صحابہ اکرام وہ وہاں سے وہ سچویشن جو تھی وہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے، حالانکہ ان کی پکڑ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سورہ آل عمران میں آیتیں آتی ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، کیونکہ پہلا ایسا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کلچرنگ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کبھی بھی دوبارہ اس چیز کو رپیٹ مت کرنا
کہ تم میدان جنگ سے وہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا۔ ایک تو وہ صحابہ اکرام ہیں، ان کا لیول سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی، ان کو معاف کر دیا، اس چیز میں گرفت نہیں کی، تو پھر کوئی بھی کسی کے لیے گنجائش نہیں بچتی ہے کہ وہ ان کے اوپر سوال اٹھائے یا کویشچن کرے۔ اس میں کچھ بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں صحابہ اکرام کے، تو اس میں ہی آپ کہیں کہ ایک طریقے سے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی افواہ تھی، تو وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو مشرکین آ رہے تھے ایک انٹینس اٹیک کر رہے تھے، جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنا اٹیک بھی ہلکا کر دیا، وہ اور لوگوں کو اور فوکس کرنے لگے، وہ اس طرف نہیں آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے ان کو۔ اور اسی میں جو مسلمان تھے وہ ایک طریقے سے نادل ہو رہے تھے، تو ان میں آپ کہیں کہ ایک صحابی تھے انس ابن النضر، وہ کہتے ہیں ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، ان کے برابر میں جو ہوتے ہیں وہ ڈس ہارٹنڈ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں بہت ہی زیادہ افسوس میں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لڑ کیوں نہیں رہے ہو؟ بہت بلند آواز میں کہتے ہیں، آس پاس اور بھی موجود ہوتے ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے، اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تو لڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہے، جن کی دعوت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اور اب تو اور ہی زیادہ ہمارے پر ذمہ داری آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری ہمیں لے کر کے چلنا ہے، ان کی جو دعوت ہے وہ ہمیں لے کر کے چلنا ہے، ہمارے کندھوں پر ٹرانسفر ہو گئی ہے وہ ساری دعوت جو ہے۔ تو انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لڑو یا نہیں لڑو، میں تو لڑوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں جا کر کے لڑوں گا۔ اور اتنے زیادہ فیروشیسلی کہتے ہیں، جا کر کے لڑتے ہیں، جتھے میں گھس جاتے ہیں جو مشرکین تھے ان کے، اور ان کے ساتھ لڑتے لڑتے اسی میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، بہت سارا جتھا گھیر لیتا ہے ان کو، اور یہ سب صحابہ اکرام جو ہیں وہ دیکھتے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ کہیں کہ ایک انسپیریشن آتا ہے، تو انس ابن النضر وہاں جاتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور روایتوں میں بعد میں یہ آتا ہے کہ جب انس ابن النضر کو جب پوری جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک آپ کہیں کہ ایک باڈی ایسی ملتی ہے کہ جس کو کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا تھا، اتنے زخم ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، ایون چہرہ مبارک پر بھی اتنے زیادہ میوٹیلیشن کر دیا تھا، بہت زیادہ آپ کہیں موسلا کر دیا تھا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، اور چہرے پر بہت زیادہ نشان مار دیے، ہونٹ بھی کاٹ دیے تھے، ایون کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کے کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا تھا، ایک باڈی ایسی بھی تھی اس میں۔ اور جب بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، نہیں پہچان پا رہے تھے، تو ان کی بہن آتی ہیں انس ابن النضر کی، کیونکہ ان کے بھائی نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس باڈی کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے فنگر ٹپس کو دیکھ کر کے، ان کی انگلیوں کو دیکھ کر کے پہچانتی ہیں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، انس ابن النضر ہے، تب جا کر کے ان کی باڈی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کس لیول پر جا کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کہیں کہ، اور یہ کتنی اچھی کلچرنگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا اگر رسول اللہ نہیں ہے تو اب دعوت ہمارے کندھوں پر آ گئی، ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ اور اسی چیز کو جو آپ کہیں انس ابن النضر کی جو آپ کہیں کہ ایک اس دعوت کو لے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپانسبلٹی وہ ہمارے اوپر آ گئی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی اللہ کے لیے اس دین پر آئے تھے، اللہ کے لیے اس دین سے جڑے تھے، اللہ تعالیٰ تو ابھی ہے، تو اس چیز کو جو ان کی آپ کہیں کہ پیورٹی تھی، اس چیز کو لے کر کے اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے۔ آپ کہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں کہ ریفرنسز ہمیں جب پتہ ہوتے ہیں نا، قرآن کے بارے میں یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ ان کی آیتیں جو ہیں وہ کیوں نزول ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کی جو کہ اس کی سٹوری کیا ہے، یا اس کے شان نزول کیا ہے اس کا، تو پھر قرآن کو پڑھنے کا اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے، آپ کہیں کہ انسان فیل کر پاتا ہے اس چیز کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 23 میں، من المؤمنین رجال صدقوا، کہ امنگ دا بلیورز آر مین، کہ ان جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ومن المؤمنون رجال صدقوا، کہ جنہوں نے اپنا وعدہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اس پر سچے ثابت ہوئے بالکل۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما احد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا، جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم مرتے دم تک تیرے دین پر رہیں گے، تیرے دین کی پروٹیکشن کرتے رہیں گے اور تیرے دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں سے، جنہوں نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس پہ صدقہ، بالکل مطلب بالکل سچے رہے، ثابت قدم رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْنُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا جو وعدہ پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، من قضى نحن، ومنہم من ينتظر،
اور کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے انتظار میں منتظر ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ اگر ایون جان بھی دینا پڑی اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے، دین کے لیے، تو ہم وہ بھی کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، دے ہیو نیور چینج دیئر کمٹمنٹ ان دا لیسٹ، انہوں نے بالکل بھی اس چیز کو مطلب اپنا جو کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم اپنی جان تک سے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے، تو وہ کچھ تو ہیں ایسا جو صدقہ مطلب کہہ کر کے چلے گئے اس چیز کو اپنے بالکل صدقہ اور سچے تھے اپنے اس چیز پر وعدے پر، اپنی جان دے گئے بالکل پروٹیکٹ کرتے ہوئے اللہ کے دین کو، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں، صحابہ اکرام میں ایسے بھی تھے جن کے اندر جذبہ تھا، جو واقع میں چاہتے تھے ان کو اگر موقع ملے تو وہ بھی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، دین کے لیے دے دیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں، جو دین میں آتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ریکوگنائز کر رہا ہے۔ اور یہ آیت جو آپ کہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ایسا تو نہیں کہ اب کوئی نبی آئے گا تو پھر وہی آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے نام لے کر کے بتائے گا، تو یہ آپ کہیں کہ تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی آنے والے وقت تک کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین میں ہی صرف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہی لگا دیں گے، اور ہوتے بھی ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے بہت سارے علماء اکرام عالم ایسے ہیں، تو اب تو دیکھیے جنگیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ تو اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، لیکن اب جو ہے آپ کہیں کہ اس وقت دین کا کام کرنا، دین کو پھیلانا، تو بہت سارے عالم آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی ہی دین کے لیے صرف کر دی پوری، بچپن سے انہوں نے دین میں، ان کے ماں باپ نے ان کو دین کی طرف ڈالا، انہوں نے دین سیکھا، سمجھا بہت اچھے سے، فقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے اور ان کو بہت اچھی دین کی سمجھ دی، اور انہوں نے پھر اس دین کی دعوت میں ہی لگ گئے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، چاہے ان کو کھانے پینے کے لیے بہت اچھا میسر نہیں ہوا، بہت تنگ زندگی ان کی گزری اس اعتبار سے کہ بہت زیادہ ان کو آپ کہیں کہ ان کی کمائی نہیں تھی اس چیز سے لے کر کے، لیکن انہوں نے تکلیف کو جھیلتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف سے چاہے آزمائشیں آ رہی ہوں، دنیا کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہوں، اتھارٹیز کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں ان کو اپنے دین کا کام کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں وہ کرتے رہے، انہوں نے روکا نہیں اپنے آپ کو۔ اب لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکیلے تھے اور 3 ہی لوگ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور یہ ریومر اڑ گیا تھا، یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ جس نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، تو اس میں ایک نام آتا ہے کعب بن مالک کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا اور میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا، اور میں نے مسلمانوں کو مطلب ریجوائس کرنے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے، خوشی میں یہ کہہ دیا کہ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشی کو تو ایڈمائر کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی آواز مت لگاؤ، یہ آواز مت لگاؤ، کیونکہ مشرکین بھی پاس ہی تھے، کہیں وہ پھر سے واپس حملہ ور نہ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ اکرام جو ہیں سن لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو آپس میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور وہ فلاں پہاڑی پر، مطلب وہ احد کی پہاڑی پر اس جگہ پر ہیں، تو چلو ادھر کی طرف چلو، سارے لوگ جو ہیں آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کہیں ری گروپ ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر سے ریکلیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں بھاگتے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک روایت جو ملتی ہے ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ کے بارے میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابھی زندہ، تو ہم خوشی سے رسول اللہ کی طرف دوڑے جلدی سے، اور جب میں بھاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر پہاڑی پر دکھ رہے ہوں گے رسول اللہ ان کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشرکین بڑھ رہے ہیں کچھ، اور ان کو ایک شخص پروٹیکٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے اپنے دل میں بڑے دل سے یہ دعا کی، اپنی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کی کہ اے کاش یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہوں، اور وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے بھی تھے کہ وہ طلحہ کا ہی دن تھا، اس نے جس حساب سے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا میرے پیچھے سے، اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خوشی میں آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو تھے ابو عبیدہ عامر ابن الجراح تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل گئے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ایروز لگے ہوئے تھے یہاں پر رائٹ سائڈ پر، اور جو ان کا ہیلمٹ تھا وہ آپ کہیں کہ ان کے جو جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈی تھی یہاں پر پوری گھسی ہوئی تھی اندر،
اور ان کو نکالنے کے لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے نکالنا چاہ رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان سے بہت ہی زیادہ منت کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابوبکر مجھے نکالنے دیجیے، مجھے یہ کام کرنے دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ اتنی زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ اب دیکھیے اب نکالیں گے اتنی زیادہ تکلیف سے، تو سوچ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم نہیں سمجھیں گے، وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، تو اس واقعے کی انٹینسٹی کو بھی ہم نہیں ریلیٹ کر سکتے کہ اگر کوئی اور عام انسان ہوتا یا کچھ بھی ہوتا تو اس طریقے سے ایک دم کھینچ کر کے نکال لیا جاتا، چاہے کتنی تکلیف ہو تو ان کے اوپر نکالا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کے لیے سب سے بیلیوڈ پرسنالٹی ہیں، جن کو تکلیف دینے کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا، وہ تو یہی سوچے گا کہ میں کس طریقے سے رسول اللہ کے لیے آسانیاں کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بالکل بھی نہیں ہو۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو ہے ہاتھ سے نہیں نکال کر کے اپنے جو دانت ہیں اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیر تیر اتنے زیادہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ نکالتے ہیں بہت آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں، اور جب زور لگاتے ہیں تھوڑا تو روایت میں آتا ہے کہ ابو عبیدہ کے دانت خود بھی، ان کے اپنے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ بہت زیادہ نکالتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو دانت مبارک ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ان کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہاں پر جو تیر لگے ہوئے تھے ان کو بھی نکالتے ہیں، کڑیوں کو بھی نکالتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اسی میں شہید ہوتے ہیں، نکالنے میں گر جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ خون بہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کو نکالو تو جتنی بھی آپ کہیں کہ رگیں ہوتی ہیں ان میں سے بہت تیزی کے ساتھ خون کا فلو نکلنے لگتا ہے۔ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون انکانشیس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر غش کھا کر کے گر جاتے ہیں رسول اللہ زمین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ریلیٹڈ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں تو پانی ڈال کر کے رسول اللہ کا یہ جو چہرہ مبارک ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن جو خون تھا وہ کانسٹنٹلی نکلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے چہرہ مبارک سے۔ اور ایون جب وہ گھر بھی پہنچتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک وہ خون نہیں رکا ہوتا ہے، جم جاتا ہے تھوڑا سا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کے جو بہت محبت کرتی تھی اپنے والد سے، وہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ پانی لا کر کے دھونے کی کوشش کرتی ہیں، تو جو جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، پھر سے خون نکلنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ رکتا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جلدی سے کیا کرتی ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک چٹائی پڑی ہوتی ہے، اس چٹائی کو جلاتی ہیں، اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کے راکھ کا پانی میں ملا کر پیسٹ بناتی ہیں، اور وہ پیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اور یہاں لگا دیتی ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پھر جا کر کے رکتا ہے۔ اور سوچیے اتنی شدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے گزرنا پڑا تھا، اور سارے صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا تھا۔ تو یہ جو دین ہمارے پاس ایک جو فگر جو ہم آپ کہیں کہ آج کی جو یوتھ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، صحابہ اکرام کو کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اسی وجہ سے وہ دین سے محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سوچیے کہ اتنا پتہ ہو کہ اتنی زیادہ تکلیف سے رسول اللہ اور صحابہ اکرام گزریں تو کتنی زیادہ محبت وہ ان سے کریں۔ اور یہ تو آپ کہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ اور حضرت طلحہ، حضرت سعد، ان سب کو تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کو آپ کہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم کیپٹلزم کے معاشرے میں رہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں پیسہ کمانا کوئی بہت زیادہ غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کماؤ پیسہ، خوب زیادہ کماؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو کتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا، کتنا زیادہ کمایا تھا انہوں نے، مطلب ان کے قافلے جب شہر کے اندر انٹر کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ دھمک ان کے اونٹ کے پاؤں کی حف جو ہوا کرتے تھے ان کی پتہ چلا کرتی تھی، اتنا زیادہ ان کے پاس سامان ہوا کرتا تھا، اتنا زیادہ بزنس وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو جنگ ہوئی نا، جنگ احد جو ہوئی ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کہ ان کو بھی ان تکلیف سے گزرنا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے اور اس دین کے خاطر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف وہ بزنس میں ہی انوالو رہا کرتے تھے، جب ضرورت پڑی اپنے آپ سے، مطلب اپنی جان سے ڈیفینڈ کرنے کی اس دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے وہ بھی کیا ہے آ کر کے۔ اتنے مطلب ان کے اوپر زخم لگے اس جنگ کے اندر کہ 20 یا 30 لگ بھگ زخم آتا ہے کہ ان کی جسم مبارک پر لگے، جس میں سے چہرہ مبارک پر بھی بہت زیادہ زخم چہرہ مبارک پر تھے، اور ان کی ٹانگ میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اتنے زیادہ زخم لگے تھے کہ اس جنگ کے بعد انہوں نے لنگڑانا شروع کر دیا تھا، بہت مطلب تکلیف ہوتی تھی ان کو چلنے میں۔ تو آپ سوچیں کہ جیسا معاشرہ ہے نا اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ یہ جو کیپٹلزم کا معاشرہ ہے نا، اس میں صرف اور صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ منافع کہاں سے آئے گا، فائدہ کہاں سے آئے گا۔ اب وہ فائدہ آپ کہیں کہ انٹرنزک بھی ہو سکتا ہے، میٹیریلسٹک ویلیو بھی ہو سکتی ہے اس کی، پیسہ کمانا،
اور دوسرا اپنے منافع کو اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اسلامک پرسنالٹیز کو یا اسلام کے واقعات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، کہ دیکھو جو کیپٹلزم کا معاشرہ ہے اس کو تو پروموٹ اسی طریقے سے کرنا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیپٹلزم کی طرف آئیں اور زیادہ سے زیادہ خواب دیکھیں کہ ہم بھی بڑے بن سکتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کیوں جو دیندار طبقہ ہے وہ ایسے تو آئے گا نہیں اس طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دین کو یوز کرو، استعمال کرو۔ تو بہت موٹیویشنل اسپیکرز بھی آپ کو ملیں گے، اسلامک اسکالرز بھی آپ کو ملیں گے جو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو تھے بہت بڑے بزنس مین تھے، پیسہ کماؤ خوب دین کو، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو پیسہ کمایا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے، ان کے لیے کتنا آسان تھا پیسہ کمانا، وہ معاشرہ جو تھا کس طریقے کا معاشرہ تھا جہاں پر اسلامک نظام پورا چلا کرتا تھا، بزنس جو ہوا کرتا تھا پورا، آپ کہیں کہ ہر طریقے کے اسلامک رولز کو وہ آرام سے اس اسلامک رولز پر کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جھوٹ بول کر رہے ہوں، ربا میں کر رہے ہوں، سود میں ڈیل کر رہے ہیں وہ، اور آپ کہیں کہ ایسے غلط کاروباروں میں، حرام کاروباروں میں، تو یہ ساری چیزوں کو ایک طرف سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن اور حضرت عثمان جو تھے بہت بڑے بزنس مین تھے، تو آپ بھی بزنس کیجئے، بزنس میں جائیے، آپ بھی پیسہ کمائیے، پیسہ کمانے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اور یہ بھی بڑی اسٹرینج سی چیز ہے کہ ان دو کے علاوہ کسی اور کا نام بھی نہیں بتا پاتے ہیں، کہ اتنی بڑی ایک پاپولیشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے سارے صحابہ تھے، اس میں سے ان دو کو ہی اٹھاتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے۔ باقی جو آپ کا 95% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی غریبی میں، آزمائشوں میں، تکلیف میں گزاری ہے، ان کو نہیں بتائیں گے اتنا زیادہ۔ تو یہ ہمارے اوپر جو آپ کہیں کہ معاشرے کا، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایون اب سے 100 سال پہلے تک کسی نے بھی آپ کہیں ہسٹری میں اٹھا کر کے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا تھا بہت زیادہ، کیونکہ کیپٹلزم اس ٹائم تھا نہیں، تو لوگوں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا تھا کہ عبد الرحمن کی طرح، حضرت عثمان کی طرح بزنس کرو، کماؤ، پیسہ کماؤ۔ نو ڈاؤٹ پیسہ کمانا اسلام میں الاؤڈ ہے۔ دیکھیے ایک چیز بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمارے ذہن کے اندر کہ پیسہ جو ہے، آپ کہیں کہ ایک کموڈٹی ہے جو ہمارے، آپ کہیں کہ استعمال کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کو، ہماری جو آپ کہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کو خریدنے کے لیے، یا اپنی روزمرہ کی کچھ چیزیں ان کو کمانے کے لیے ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہماری زندگی کا گول ہی وہ بن جائے صرف اور صرف پیسہ کمانا، کہ ہم دین کو بھی بھول جائیں، اپنی دنیا کو بھی پورا بھول جائیں، اور صرف جیسا کہ آج کے کیپٹلزم کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اندھا دھند لگا دیتے ہیں پیسے کی طرف، اور ساری مطلب اپنے دین کو سیکریفائز کر دیتے ہیں پورا۔ تو خیر یہ پھر وہی بات ہے کہ اپنے آپ میں بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر الگ الگ سیپریٹ کلاسز ہو سکتی ہیں۔ تو صرف اور صرف میں بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ اپنے دین کے فائدے کے حساب سے علماء کی طرف سے بھی اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کی طرف سے تو کیا ہی جاتا ہے، اور جو کیپٹلسٹ ہیں بڑے بڑے وہ بھی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ریالٹی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسے واقعات تو کوئی نہیں بتائے گا، آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، مطلب میں گارنٹی دے کر کے یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے سیرت کی بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آپ کو پتہ ہو کہ عبد الرحمن ابن عوف کو بھی اتنا زیادہ مطلب سخت چیزوں سے گزرنا پڑا تھا، اور ان کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا، تو یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اتنے، مطلب کیونکہ ایسا معاشرہ نہیں ہے، معاشرہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ اور اس چیز میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص تھا ابی ابن خلف، جو کہ امیہ ابن خلف کا بھائی تھا۔ امیہ ابن خلف کے بارے میں ہم کافی جنگ بدر میں بات کر چکے ہیں، اور پرانی کلاسز میں۔ وہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ٹونٹ کیا کرتا تھا جب مکہ میں رسول اللہ تھے، اور وہ اس کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھوڑے کو کچھ کھانا دانہ کھلا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ محمد دیکھ لو اس گھوڑے کو میں تیار کر رہا ہوں، اور میں تمہیں اسی پر بیٹھ کر ہی کسی دن قتل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے قتل نہیں کرے گا، لیکن میں تجھے کسی دن ضرور قتل کر دوں گا جس دن مجھے موقع ملا۔ تو اس پر وہ جو ہے ایک دن احد میں ہی وہ آیا ہوا ہوتا ہے مشرکین کی طرف سے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر ہوتے ہیں اور صحابہ کرام ان کے پاس گیدر ہونا شروع کرتے ہیں، جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اسی وقت کا واقعہ ہے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ مت آؤ بیچ میں، اور اس سے میں ہی نپٹوں گا، میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں بھالا لیتے ہیں، اسپیئر جو ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ رسول اللہ کی طرف بہت تیزی سے آتا ہے، گھوڑے پر ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ کے اوپر جب اپنا وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تلوار سے، تو رسول اللہ شیلڈ ان کو کوئی دے دیتا ہے۔ اس وقت میں رسول اللہ کے پاس شیلڈ بھی ہوتی ہے، تو رسول اللہ اس کو شیلڈ سے ڈیفلیکٹ کرتے ہیں، اور نیزے سے اس کی طرف رسول اللہ وار کرتے ہیں۔ ہیلمٹ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ آرمر بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے گلے میں آپ کہیں کہ بہت ہلکی سی ایک اوپننگ ہوتی ہے، جو صرف اکلوتی اوپننگ تھی جہاں پر وار کیا جا سکتا تھا، جو کمزور اس کا آپ کہیں ویک پوائنٹ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ دیکھیں
کہ رسول اللہ جنگ بازی میں بھی کتنے زبردست تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ بس اس کے آرمر پہ یا کہیں بھی مار دیا یا رسول اللہ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا اتنی دیر میں یہ بھی دیکھ لیا کہ کیا اس کا ویک اسپاٹ ہے, کہاں سے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. رسول اللہ اس کی طرف اسپیئر مارتے ہیں. بہت ہی آپ کہیں کہ نیرو تھی ہے, بہت ہی کم آپ کہیں کہ چانسز تھے کہ اس کے گلے کے آر پار ہو جائے, لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ اس کو ہٹ کرتے ہیں. وہ پورا تو پار نہیں ہو پاتا اس کے گلے میں, لیکن اس کے یہاں سے کٹ لگتا ہوا نکل جاتا ہے اس طرف سے گردن کے پاس سے, اور وہ گھبرا کر کے بھاگتا ہے مشرکین کی طرف. حضرت خالد بن ولید کا جو جتھا تھا ادھر بھاگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا, مجھے محمد نے مار دیا, مجھے قتل کر دیا. تو وہ لوگ وہاں پر کہتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ دیکھتے ہیں ہٹا کر کے اس کا آرمر, تو کہتے ہیں کہ نارمل سا ایک کٹ ہے, یہ تو تم ایسے ہی صحیح ہو جاؤ گے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے. تو کہتا ہے کہ ارے تمہیں نہیں پتہ, اور محمد نے مجھے قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے مار دے گا, اور اگر وہ آج میری طرف تھوک بھی دیتا تو میری موت ہو جاتی اس تھوک سے ہی صرف, اور یہ تو بہت بڑا زخم لگ گیا ہے, تمہیں نہیں پتہ میں مر جاؤں گا اسی سے. تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں مشرکین, وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا, اس کے اوپر شیطان آ گیا اور جن من کوئی سوار ہو گیا اس کے اوپر, یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے بہکی. اور وہی ہوتا ہے کہ وہ واپس مکہ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. ایک جگہ تھی صرف میں ہی مطلب واپس جاتے ہوتے ہیں تو صرف میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے وہ اسی زخم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زخم لگا تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں لڑ رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بھی قتل کیا ہے. اس میں آپ کہیں کہ عورتوں کا بھی بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھا. جنگ احد جو ہے, اور کیونکہ مدینہ کے پاس ہی تھا تو عورتیں آئی ہوئی تھیں, اور عورتیں جو تھیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے زیادہ تر کہ وہ بھاگ کر جو جن کے زخم لگا تھا جنگ کے بعد ان لوگوں کو پانی پلا رہی تھیں, ان کی مرہم پٹیاں کر رہی تھیں, ان چیز میں انوالو تھیں. اور ایک عورت جو ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے آتا ہے کہ وہ جنگ میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیروں سے پروٹیکٹ بھی کر رہی تھیں. اور وہ ہیں نصیبہ بنت کعب, ام عمارہ کے نام سے یہ مشہور ہیں, اور بہت ہی زبردست آپ کہیں پرسنالٹی ہیں. ان کو لیڈی خالد بن ولید بھی کہا جاتا ہے کہ جس حساب سے جنگوں میں حصہ لیا کرتی تھی. بہت لمبے عرصے تک انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی. جنگ قادسیہ جو کہ آپ کہیں کہ بہت انٹینس بیٹل تھی, بہت امپورٹنٹ بیٹل ہے مسلمانوں کے لیے, اس میں بھی یہ گئی تھی, اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا. اور ایون روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کا ہاتھ تک کٹ جاتا ہے اس جنگ میں, اس کے اندر. اب جب آپ کہیں کہ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اسکیپ کر لیتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, جو گفائیں تھیں پتلی پتلی گفائیں تھیں, انصار وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں, اور جو صحابہ کرام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چھپ جاتے ہیں. تو ایک طریقے سے آپ کہیں کہ رخ سا جاتا ہے ماحول جو ہے, اور جنگ ایک طریقے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ابو سفیان جو ہیں وہ آتے ہیں دوسری طرف سے, اور ابو سفیان آ کر کے آپ کہیں کہ اکسانے کی کوشش کرتے ہیں. جو پہاڑی پر چھپے ہوئے تھے اوپر احد پر, نیچے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ اور بھی مشرکین ہوتے ہیں, اور وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ کیونکہ جانے والے ہوتے ہیں سارے, وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ اب تو ہم جیت ہی گئے. وہ آ کر کے کہتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ چھپے ہوئے تھے غار کے اندر الگ الگ غاروں میں. وہ کہتے ہیں کہ کیا محمد زندہ ہے, آواز لگا کے کہتے ہیں کہ کیا محمد زندہ ہے. کوئی آواز نہیں دیتا, کوئی بھی جواب نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے منع کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ سے پوچھتے ہیں کیا ابی قحافہ جو ہے وہ زندہ ہے, یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا ہے. پھر پوچھتے ہیں وہ کہ کیا ابن الخطاب زندہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور صرف ان تین کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں. اور پوچھنے کے بعد آپ کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کی بات ہے تو ہم نے ان تینوں کو قتل کر دیا. اب آپ سوچیں, ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان بھی نہیں لے کر کے آئے, مشرک ہیں, اور شروعات کا ہی دور 10 12 13 سال ہوئے ہیں, لیکن ان کو کلیئرلی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر 1 کون ہے اور نمبر 2 کون ہے. کون رسول اللہ کی دعوت لے کر کے چلے گا آگے اگر محمد نہیں ہوں گے تو. اور آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں مسلمان ہونے کا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں, ایک طبقہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ کو کویشچن کرتے ہیں, ان کے آپ مرتبے کو کویشچن کرتے ہیں, کہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطلب خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کی لیڈرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, نعوذ باللہ ان کے لیے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں. تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ ایک مشرک جس کو پتہ ہے کہ ہاں ان کا کیا رتبہ ہے, نمبر 1 کون ہے, نمبر 2 کون ہے, کون ان کی دعوت کو لے کر کے چلے گا, اگر یہی ختم ہو گئے تینوں تو یہ دعوت یہیں ختم ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ختم کر دیا, اور ہم نے جو تھے ان تینوں سے اپنا مطلب چھٹکارا پا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن, خوش مت ہو, یہ تینوں کے تینوں زندہ ہیں اور تیری بات کو سن رہے ہیں. جن کا تو نے ابھی نام لیا ہے وہ سارے کے سارے زندہ ہیں.
تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں تمہارے، جو مسلمان ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں زیادہ تر کو تم دیکھو گے کہ ان کا میوٹیلیشن ہوا ہوگا، ان کو موصلہ کیا گیا ہوگا۔ اس موصلہ کے لیے نہ تو میں نے ایڈوائز کیا تھا، نہ میں نے کہا تھا، میں پراؤڈ نہیں کر رہا ہوں، بہت زیادہ اس میں فخر محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی اس سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، مجھے برا بھی بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہے، کر دیا جو لوگوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد وہ آواز لگاتا ہے اولو حبل، جو ابو سفیان ہے وہ آواز لگاتے ہیں اولو حبل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حبل کی جے ہو۔ اب حبل آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو شروعات کی کلاس سے میں نے آپ کو بتایا تھا، عامر ابن لوہی الخزاعی جو لے کر کے آیا تھا، وہ حبل ہی لے کر کے آیا تھا پہلا بت، اور وہ طاقت کے لیے ہی تھا، جنگوں میں وکٹری پانے کے لیے۔ تو وہ سوچیں وہ کانسیپٹ کب سے چلا آ رہا تھا اور اب تک ان کے ذہن میں تھا، اور جنگ کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہ آواز لگائی ہے اولو حبل اور حبل کی جے ہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک چھپا رہے تھے صحابہ اکرام کو، وہ کہتے ہیں کہ جواب دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا جواب دوں یا رسول اللہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جواب دو، اور جواب میں یہ کہو کہ اللہ اعلی و اجل، جو وہ کہتا ہے نا اولو حبل، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ مائٹی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ آنریبل ہے، جو حبل کا وہ نام لے رہے ہیں۔ تو ابو سفیان اس کے بعد پھر جب یہ حضرت عمر کہتے ہیں تو وہ غصے میں ایک اور آپ کہیں کہ اپنی الفاظ بولتا ہے، وہ کہتا ہے لعن العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، اپنے بت کا جو دوسرا لات منات اور عزا جو ان کے بت تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ پھر جواب دو، ریسپونڈ بیک۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولانا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، کوئی بھی تمہیں پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا بدر کا بدلہ تھا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، تم نے ہمارے کچھ مارے، ہم نے تمہارے آج کچھ مار دیے، برابر ہوا معاملہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں برابر نہیں ہوا معاملہ، تمہارے والے جو ہم نے قتل کرے تھے مارے تھے وہ سارے دوزخ کی آگ میں ہیں، اور جو ہمارے والے آج شہید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جنتوں میں ہیں، جنتوں کے باغ میں ہیں۔ تو وہاں پر حضرت ابو سفیان سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے، کس سے ہم ٹکرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جنت میں اور ہمارے دوزخ میں۔ تو اس سے ایک مسلمان کی سائیکالوجی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کا معاملہ کبھی بھی نقصان والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ، وہ ابو سفیان جو کہتا ہے کہ ہم ایک سال بعد عمر باہر آؤ، عمر کو بلاتے ہیں، عمر باہر آؤ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ، عمر باہر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں، حضرت ابو سفیان جو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کر کے تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا ہم نے قتل کر دیا انہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ تمہاری بات کو ابھی سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے لیے تم جو عبداللہ بن قمیہ ہے، جس نے کہا تھا کہ میں نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، اس سے زیادہ بھروسہ مجھے تمہاری بات پر ہے، تم زیادہ ریلائبل ہو میرے لیے، وہ مان لیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی جو انکاؤنٹر 1 سال کے بعد ہم پھر سے ملیں گے بدر میں، اور بدر میں ہماری جنگ ہوگی۔ تو رسول اللہ حضرت عمر سے پیچھے سے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس جگہ پر ہم ملیں گے، یہ ہمارا اپائنٹمنٹ طے ہے اللہ کی طرف سے 1 سال بعد۔ اور اس کے بعد جب وہ ہیں ابو سفیان جو ہیں جاتے ہیں، اپنا پورا جتھا لے کر کے نکلتے ہیں وہاں سے واپس، جو ہیں پورے مشرقین آرمی کو لے کر کے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ جا رہے ہیں تو جانے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کو پیچھے سے بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جا کر کے دیکھ کر آؤ، ویریفائی کرو ان کا جو موومنٹ ہے، کہیں یہ مدینہ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، مکہ ہی کی طرف جا رہے ہیں واپس، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدینہ میں جا کر کے اٹیک کریں۔ اور انہوں نے مدینہ میں جا کر کے اگر اٹیک کیا تو اللہ کی قسم میں اپنی جتنے بھی مسلمان بچے ہوں ان کو لے کر کے جاؤں گا اور مدینہ کو پروٹیکٹ کروں گا اور ان کو وہاں پر جا کر کے قتل کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں مطلب اتنی اب نیئر لاس ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ ملٹریلی والی جو ان کی اسپرٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، کمانڈر کی جو اسپرٹ ہوتی ہے کہ شکست لگ بھگ شکست ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی ہار نہیں مان رہے ہیں، اگر انہوں نے مدینہ میں جا کر کے اٹیک کیا تو میں ان کے اوپر پھر اٹیک کروں گا۔ اور حضرت علی سے کہتے ہیں دیکھنا اگر یہ اپنے گھوڑوں پر جا رہے ہوں اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہے ہوں خالی ان کے، تو اس کا مطلب یہ مدینہ میں جا رہے ہوں گے، لیکن اگر اونٹوں پر جا رہے ہیں اور گھوڑے ان کے پیچھے پیچھے ہوں خالی، تو یہ مکہ کی طرف ہی جا رہے ہوں گے۔ حضرت علی جاتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، وہ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گھوڑے ان کے پیچھے پیچھے خالی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ مکہ ہی کی طرف جاتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ مکہ کی طرف چلے گئے۔ اب آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، کیونکہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ کچھ واقعات رہ گئے ہیں ابھی جو آپ کہیں کہ جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ان کی جو باڈیز ہیں میوٹیلیٹ کر دی تھیں، ان کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہت ایموشنل الفاظ کہیں، اور کچھ آپ کہیں کہ ان کو دفنانے کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں۔
تو انشاءاللہ ان سب کو ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہماری جنگ احد ہے وہ پوری انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔